فرشتہ درود سے پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے روایت کیا ہے, فرشتہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ بولیے فرشتہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ بولیے 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 فرشتہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ امام غزالی حجت الاسلام ہے, اور یہ وہ ہستی ہے جس نے اپنے سے پہلے کئی سو سال پہلے آنے والے پیغمبر کی چھٹے آسمان پر زیارت کی ہوئی ہے. یہ امام محمد بن محمد الغزالی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب احیاء العلوم, آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک ایمان والا درود پڑھتا ہے تو اس درود سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے. یہی تو کمال کی بات, اس درود سے ایک اچھا فرشتہ بشر ہے یا نور؟ نور. سمجھیے سمجھیے, فرشتہ بشر ہے یا نور؟ نور. نور ہے تو کس سے پیدا ہوتا ہے؟ درود میں ہے کیا؟ توصیف محمد مصطفیٰ, بے شک شان محمد مصطفیٰ, حضور علیہ السلام کے لیے رحمت کی دعا, سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت ترین الفاظ میں تذکرہ. درود میں اسم مصطفیٰ ہے, یہاں تو اسم مصطفیٰ سے نور پیدا ہو رہا ہے, تو محمد کا نور نہیں مان رہا. کیا عظمت ہے, کیا شان ہے. وہ فرشتہ غوطہ لگاتا ہے دریائے نور میں, پھر اپنے پروں کو باہر نکل کے, پنجابی جانے پھانڈ ہے, ہلاتا ہے تو اس کے پروں سے مزید قطرے گرتے ہیں, ہر قطرے سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے, ملائک پیدا ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اب جتنے ملائک پیدا ہوں, فرشتے پیدا ہوں, وہ قیامت تک درود بھیجنے والے کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں, بلندی درجات کی دعا کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. جس کے نام نامی کی برکت سے نور تخلیق ہو رہا ہے, جس کے نام نامی کی برکت سے نور تخلیق ہو رہا ہے, اس نام نامی والی ذات کا کیا کمال ہوگا, مقام مصطفیٰ کیا ہوگا, عظمت و شان مصطفیٰ کیا ہوگی. تو حضرات, جب ایک ایمان والا درود پڑھتا ہے تو رب کائنات اس کے گردا گرد ملائکہ کی, اس کے گردا گرد ملائکہ کی فوج اکٹھی کرتا چلا جاتا ہے, جو ایک لمحہ بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے. اب وہ کرتے کیا ہے, درود بھیجنے والے کے لیے رحمت طلب کرتے ہیں, اور یہاں تک طلب کرتے ہیں کہ رب کائنات کو کہنا پڑتا ہے, میرے محبوب کا نام لینے والے, تیرا نام میں نے نیکوکاروں میں شامل کر لیا ہے, اور اس تیرے وجود کے گرد تیرے درود کی برکت سے فرشتوں نے اتنی رحمت کی دعا کی ہے کہ میں نے مان کے کہہ دیا ہے, اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ ایک شخص کا وجود. سبحان اللہ. اور اگر کوئی آپ کو بے شمار ملیں گے, کیونکہ دو قوتیں چل رہی ہیں, ایک خیر کی اور ایک شر کی. دیکھیے, قسم سے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے, شرم سے نظریں جھکانی پڑتی ہیں. عیسائیوں میں چلے جائیں, ان میں لاکھ آپس کے اختلافات ہوں, ان کے اپنے فرقے ہیں, ان میں بھی کیتھولک ان میں ہیں, 7 ڈیز والے ان میں ہیں, پریسبیٹیرینز ان میں ہیں, بے شمار فرقے ان کے, لاکھ ان کے آپس میں اختلاف ہوں, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے کبھی وہ لفظ ایسا نہیں بولے. ایسے ہی سکھوں میں چلے جائیں, ان کے لاکھ آپس میں اختلاف ہوں, لیکن بابا گرو نانک کی توہین تنقیص کبھی نہیں کریں گے. یہودیوں میں چلے جائیں, حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے وہ ایک بھی ایسا لفظ زبان پہ نہیں لائیں گے جو زبان سے ادا کرنے کے لائق نہ ہو. جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کوئی ایسا کلمہ وہ نہیں بولیں گے
جناب داؤد علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے وہ کوئی اختلاف نہیں رکھتے. بدقسمتی ہے، بے شک. افسوس ہے کہ نبی آخر الزمان اللہ نے عطا فرمایا سبحان اللہ. شان خود بیان کی. ہاں ہاں. یار یہ شان مصطفیٰ کی جدا گانا شان ہے. اللہ رب العالمین نے کسی پیغمبر پر مسلسل رحمت نازل نہیں فرمائی، لیکن یار کی باری آئی تو قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. نبیوں کو بھیجا، بس جتنا کوٹا رحمت کا تھا دے کے بھیج دیا. اور کسی میں یہ بھی بات آپ کو باور کروانا چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر آئے. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کی امت سے یہ نہیں کہا کہ اپنے نبی پر درود بھیجو. ہاں کیا سبحان اللہ. کسی بھی نبی کی امت کو یہ حکم نہیں دیا کہ اپنے نبی پر درود بھیجو. درود وہ خاص سوغات ہے جو یا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے رکھی ہے یا محبوب کے صدقے سے محبوب کے غلاموں کے لیے رکھی ہے. سبحان اللہ. کہاں نبیوں پر درود نہ بھیجا گیا؟ توجہ، کہاں نبیوں پر درود نہ بھیجا گیا، امتیوں کو حکم نہ ہوا. اور کہاں یہ کمال ہے کہ اللہ محبوب پر بھی درود بھیج رہا ہے. اور هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. پڑھیں اس کی تفسیر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر درود بھیجا، فرشتوں نے آپ پر درود بھیجا اور ہمیں حکم ہوا ہم آپ پر درود بھیجیں. یا رسول اللہ اگر آپ پر درود بھیجیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اس کا صلہ ہمیں کیا ہے؟ ابھی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لب نہیں کھولے کہ جبریل وحی لے کے آ گیا. رب کا قرآن بول اٹھا کہ محبوبہ پریشان نہ ہو، سوچنا اگر میں اور میرے فرشتے تجھ پر درود بھیجتے ہیں اور تیرے غلاموں کو میں نے تجھ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے تو صدیق اکبر اور اس کے ساتھیوں سے کہہ دے کہ جو تجھ پر درود بھیجے گا میں اللہ اس پر درود بھیجوں گا. جو تجھ پر درود بھیجے گا اللہ فرماتا ہے اس پر میں درود بھیجوں گا. اور رب کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ کا درود بھیجنا رحمت ہے. کہیے سبحان اللہ. اللہ جب درود بھیجتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالی رحمت بھیجتا ہے. کس پر؟ جو درود بھیجتا ہے. یہ وعدہ ہے قرآن میں ہو گیا. یصلی علیکم جمع کا صیغہ ہے، 1 2 4 کی بات نہیں. جو بھی پڑھے گا اس پر اللہ درود بھیجے گا. اور درود کا معنی ہے رحمت. کیا معنی ہے؟ رحمت. اب جتنا درود بھیجے گا اتنی ہی بولیے ذرا اتنی ہی رحمت ہوگی. جتنا درود بھیجے گا اتنی ہی رحمت ہوگی. یہاں رحمت سے مراد کیا ہے؟ آئیے آسانی کے ساتھ سمجھاتا ہوں. میرے قریب پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو جتنا مجھ پر درود بھیجے گا وہ اتنا ہی میرے قریب ہوگا. قریب ہوگا، قریب ہوگا. مصطفیٰ کے غلام درود بھیجتا چلا جا. وعدہ خدا کا بھی سچا ہے، وعدہ مصطفیٰ کا بھی سچا ہے. حتیٰ کہ درود بھیجتے بھیجتے ایک مقام ایسا آئے گا کہ خود رحمت للعالمین تیرے قریب ہو جائیں گے. رب کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. سبحان اللہ. ہو رہا یہ کو 2 پیار میں اسلام پڑھوں. سبحان اللہ. یا نبی سلام علیہ